بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء ویڈیو سیریز میں یہ 33ویں پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ اس کا ایک حصہ پہلے ہی بیان ہو چکا ہے، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دسترخواں کا نزول اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعثت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء میں سے سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں کے سامنے وہی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا جو آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء کو دیا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 50 سے لے کے 51 کا ترجمہ ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر کچھ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ دیکھو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم سب اسی کی عبادت کرو، اس لیے کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، قرآن پاک کی سورہ الصافات آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے جو کتاب توریت نازل ہو چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک رسول کی خوشخبری بھی دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے کہا، یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول کیسے ہوا؟ قرآن پاک کی سورہ مریم آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے، اس وقت بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ المائدہ آیت نمبر 110 کا ترجمہ ہے، میں اللہ نے تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت اور توریت و انجیل بھی سکھائی۔ امام ابو ذریعہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 4 الہامی کتابیں آسمان سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فرمائی، اور جب آپ علیہ السلام کی عمر 33 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے۔ خود آپ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، گود میں باتیں کرنا بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا۔ آپ علیہ السلام پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتے تھے۔ جو لوگ جو کھاتے اور جو ذخیرہ کرتے، آپ علیہ السلام انہیں اس کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 49 کا ترجمہ ہے، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا اور انہیں کہے گا، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی شکل بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور اللہ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے اور کوڑے کو اچھا کر دوں گا۔
مردوں کو زندہ کروں گا، جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو میں تمہیں بتا دوں گا اگر تم ایمان والے ہو، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دسترخوان کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا ایک انعام یہ بھی تھا کہ اس نے آپ کے چند پیروکاروں کو آپ کے مددگار بنا دیا۔ جب آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام کے فرمانبردار بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو ان میں سے کمزور ایمان والوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، اس قسم کا سوال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دسترخوان تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ مومنوں کی تو یہ شان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، محنت و مزدوری کے ساتھ رزق تلاش کرتے ہیں۔ حواریوں نے کہا اس دسترخوان کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے علاوہ جب ہمارے لیے آسمان سے روزی اترے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی نبوت کی صداقت کا پکا یقین ہو جائے گا اور ہم یہ گواہی دیں گے کہ آسمان سے دسترخوان کا نزول اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ المائدہ آیت نمبر 112 سے 113 کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانا اتار سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس کھانے میں سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن رہیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں گے۔ اس کا اگلا حصہ ویڈیو کے اگلے حصے میں بیان ہوگا۔